حجاب کے عالمی دن پر یہ قوم کی مائیں بتانے آئی ہیں کہ حجاب کیوں ضروری ہے۔ انٹرنیشنل حجاب ڈے کا پس منظر حجاب جو ہے وہ ہر شخصیت کی نشانی ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے اپنی مایہ ناز شخصیات سے نہ صرف ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ وقت نکال کر تشریف لائیں، بلکہ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے، جانیں گے اور سوچ وچار کے لیے اپنے سامعین کو، اپنے دیکھنے والوں کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اسلامی یونیورسٹی کی سابق ڈائریکٹر داخلہ جات و امتحانات محترمہ زبیدہ خاتون صاحبہ، نصرت بٹی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نائب ناظمہ صوبہ حلقہ خواتین جماعت اور دیگر ہمارے اراکین حلقہ خواتین جماعت۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ حجاب کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے، اور کیونکہ دنیا بھر میں جتنے بھی عالمی دن منائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک داستان، ایک کہانی ہوتی ہے۔ ہم نے وہ کہانی آج ان سے سننی ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ مسلمان عورت پر اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ چہروں پہ اوڑھنیاں لٹکا لیں، یہ ان کی شناخت کے لیے تاکہ پہچانی جائیں۔ اور ہماری اس سے پہلے قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے یوم حجاب کے پیچھے۔ ان میں سب سے اہم ہماری مصری بہن ہے مروہ الشربینی کے نام سے۔ فرانس میں وہ رہتی تھیں، اپنے ایک بیٹے شوہر کے ساتھ پارک میں جاتی ہیں تو وہاں پہ ایک ریسسٹ نے بار بار انہیں ریسسٹ کیا، ایون ان کا حجاب کھینچا۔ وہ عدالت میں گئیں، عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ چلا، ہماری اس بہن کو انصاف ملا اور جرمانہ عائد ہوا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن اس شخص نے بھری عدالت میں اس ہماری بہن کے سر سے حجاب کھینچا اور اس پہ پے در پے چاقوؤں کے وار کر کے اس کو شہید کر دیا۔ وہ اس وقت 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کا شوہر چیختا رہا، اس کا بیٹا چیختا رہا، لیکن نہ پولیس اور نہ عدالت نے کچھ کارروائی کی۔ لیکن جب اس کا شوہر اس کی مدد کو آیا، اس کو بچانے آیا، اس پر بھی فائرنگ کی، اور اس چیز پر مسلمانوں میں انتہائی غم و غصہ اور رنج پایا جاتا تھا۔ اس چیز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے برطانیہ کے میئر سٹون نے ایک کل عالمی اسلامی کانفرنس بلائی، جس میں تقریباً 250 سے 300 تک مسلم اسکالرس نے شرکت کی اور مولانا یوسف القرضاوی نے اس کی صدارت کی۔ اس کانفرنس کے اختتام پر جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ طے کیا گیا کہ 4 ستمبر کو یوم حجاب منایا جائے گا۔ یہ 2 ستمبر 2003 کا واقعہ، تب سے لے کر اب تک انٹرنیشنل لیول پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جماعت اسلامی کو بخشی کہ جماعت اسلامی اس کو ہر سطح پر اسکول، کالج، یونیورسٹی، معاشرہ کو حجاب کے بارے میں آگاہی دیتی ہے، اور اس کے پیچھے جو قربانیوں کی داستان ہے وہ اس کی شان میں، اس کی یاد میں یہ دن منایا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب کے حوالے سے ہمیں اس کی پس منظر تو معلوم ہو گیا کہ اس کا پس منظر حجاب اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کی حیثیت قرار دی ہے، تو لہٰذا چاہے وہ ہماری یونیورسٹیاں ہیں، جامعات ہیں، ہمارے کالجز ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو حجاب کو غائب ہو گئے ہیں سروں سے۔ تو دوپٹہ بھی ہمارا شعار ہے کہ سورۃ نور کے اندر جہاں حجاب کے احکامات دیے گئے ہیں تو وہیں پر دوپٹے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان عورتیں اپنی اوڑھنیاں اوڑھ لیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون جو ہے، ایک مسلمان لڑکی جو ہے، وہ سرے سے اس کا دوپٹہ غائب ہو جائے؟ تو ایک تو یہ کہ میں یہ کہوں گی کہ یونیورسٹیوں کے اندر دوپٹہ معاشرے کے اندر تو خود ہی حجاب کا چلن ہو جائے گا۔ سی بات ہے کہ ڈے کب منائے جاتے ہیں؟ جب چیزیں پس منظر سے غائب ہو جائیں یا ان کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، تو پھر وہ ایک ڈے کہ مسلمان ہونے کے ناطے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے ہیں اور وہاں سورہ نور اتری، سورہ الاحزاب اتری، تو سورہ نور کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سورت کو ہم نے نازل کیا اور فرض کیا۔ تو حجاب لینا یا اس ماحول کو پروان چڑھانا یا جو چیزیں ان قدروں کو آگے بڑھا سکتی ہیں، ان کی پروموشن ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ کوئی ایسی کوئی کلچر والی بات ہے، یہ کہ یہ حکم عورت گھر سے کیسے نکلے، مومن مرد کیسے نکلے، مومن عورت کا بیہیویئر کیسا ہو، عورت کا کیسے ہو۔ قرآن نے کہا تمام مومن مردوں سے کہو کہ نظریں جھکا کے رکھیں، اور تمام مومن عورتیں نظریں جھکا کے۔ دنیا نے ماسک لگا کے کام کیا اس وقت اور کرونا کے اندر، لیکن صرف مجھے لگتا ہے کہ یہ اسلام دشمنی کی وجہ سے
یہ ہماری بچیاں باہر ستائی گئی. ہمارے ہاں عام طور پر جو مغربی پروپیگنڈا کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ جو خواتین پردہ کرتی ہیں وہ خاندان کے مردوں کے دباؤ کی وجہ سے کرتی ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی ذاتی احساس سے کمتری ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتی ہیں. تو میں اس کے جواب میں کہوں گی کہ الحمدللہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہماری جو خواتین پردہ کرتی ہیں وہ پورے شعور کے ساتھ کرتی ہیں اور اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی وجہ سے کرتی ہیں. اور دوسری یہ کہ جو حجاب مخالف پروپیگنڈا ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مغرب کی حجاب دشمنی کی وجہ کیا ہے، یعنی ہالینڈ میں اس پہ آبجیکشن لگ چکے ہیں اور فرانس میں اس پہ پابندی لگ چکی ہے حجاب کرنے والی طالبات کو. ڈینمارک میں اسی طرح سے اور کئی ممالک ہیں جن میں حجاب کو پسند نہیں کیا جاتا. تعلیمی اداروں میں حجاب کے ساتھ آنے کی پابندی ہے کہ نہیں آ سکتے. تو حجاب مخالف ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب لاکھوں مسلمان عورتیں حجاب میں آ جائیں گی تو ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو کاروبار ہے ان کو ایک اتنی بڑی عالمی جو منڈی ملتی ہے وہ ساری ختم، ایک طرح سے بھٹا بیٹھ جائے گا. تو اس خوف کی وجہ سے وہ عورتوں کے حجاب کے اتنے مخالف کہ عورتیں حجاب میں ہوں گی تو ان کے شیمپو، کریمیں، لوشن، کاسمیٹکس اور رنگ برنگے برانڈز کون خریدتا ہے، جس کے لیے وہ حجاب کے اتنا پیچھے پڑتے ہیں اور عورت کے مستور ہونے، اس کے باحجاب ہونے کی نفی کرتے ہیں. اس کو نہ میری پرزور سفارش ہے حکومت وقت سے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ حیا ہمارے وقت کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے خاندان کے استحکام کی پہلی ضرورت ہے. اس کا دھیان رکھیں. حجاب جو ہے وہ ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے کپڑے کے، بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے. اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے، اور ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حجاب مسلمان عورت کے نام جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اس کے پیکج کا نام ہے، اس چارٹر کا نام ہے، جس میں عورت جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ترقی کی راہ میں ایک مسلمان عورت کا ساتھی ہے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی حجاب چیزیں اگر چل رہی ہیں تو دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری مسلمان خاص طور پہ بچیاں حجاب کیری بھی کر رہی ہیں، کیونکہ حجاب کے ساتھ وہ سوسائٹی میں بہت آرام سے موو کر سکتی ہے، پورے پروٹیکشن کی فیلنگز کے ساتھ. وہ پارلیمنٹیرین بن رہی ہے، بن سکتی ہے، وہ جو ہے وہ ایون وہ جوڈیشری میں آ رہی ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت بھی ہماری جو سپریم کورٹ ہے پاکستان کی، اس کے جسٹس میں ایک خاتون ہیں. ہائی کورٹ پشاور میں جو ہے وہ جسٹس ہے خاتون. پھر ہم اکیڈیمکلی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی خواتین جو ہے وہ بڑے بڑے کام کر رہی ہیں. ہر فیلڈ میں جو ہے وہ ہمیں باحجاب خواتین جو ہے وہ سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی. ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں جنہوں نے حجاب کے موضوع پر ہمیں فیضیاب حجاب کی شان زندہ باد. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہبان.